کہ ان کو بے شک تو ہی غلبہ اور حکمت والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ان سب باتوں کے ساتھ اور یہ بھی کر کہ بھیج دے ان میں، یعنی ہم دونوں، کون دونوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ٹھیک ہے، بھیج دے ان ہم دونوں یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کی اولاد میں ایک عظیم الشان ایسا رسول جو ان یعنی ہم دونوں کی اولاد میں سے ہو۔ کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو، ایسا رسول بھیج دے۔ کون دعا کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کس کی آمد کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے دعا فرما رہے ہیں خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت کہ اے رب قدیر، تو ہماری اولاد میں سے ایسے رسول کو بھیج دے جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا راستہ دکھائے، ہے نا، تمام لوگوں کو ایسی باتیں سکھائے جو ان کے لیے فائدہ مند ہو، اور جو ان کے لیے نقصان والی چیزیں ہیں جو ان کو یعنی بندوں کو نقصان پہنچاتی ہے، ان تمام چیزوں سے بچائے، ایسا راستہ دکھانے والا نبی بھیج دے۔ تو یہ دعا کی تھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے۔ تو جو ان یعنی ہم دونوں کی اولاد میں سے ہو، بنی اسماعیل سے ہو، کہ یہی نسل وہ ہے جو نسل ابراہیمی بھی ہے نا۔ کون سی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل ہے وہی نسل ابراہیمی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو جتنے بھی افراد آئے، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی آباء و اجداد آئے، وہ تمام کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، اور یہی حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہے، اور یہ بنی اسماعیل کہے جاتے ہیں۔ کون؟ بنی اسماعیل۔ اور نسل اسماعیل بھی ہے، یعنی جو حضرت ابراہیم کی اولاد ہے وہ بھی نسل اسماعیلی بھی کہی جاتی ہے۔ اس رسول پاک کی شان یہ ہو کہ تلاوت کیا کرے ان سب پر تیری آیتیں۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہو کہ جو آیتوں کو یعنی خدا کے پیغام کو، خدا کے فرمان کو، خدا کے حکم کو بندوں کے لیے تلاوت کیا کرے، انہیں حکم بتائے کہ خدا تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا ہے بندوں کے لیے۔ تو وہ سب پر آیتیں، تیری آیتیں بیان کیا کرے۔ اس رسول کے پاس تیری ایسی کتاب ہو جس کی بلا کسی تحریف کے، تحریف یعنی بدلنا، کیا کرنا؟ بدلنا۔ یہ حضرت ابراہیم نے بھی دعا کی، کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئی ان تمام کے اندر تحریف کر دی گئی۔ تحریف یعنی جس کو جیسی ضرورت تھی، جس کو جس چیز سے اندر فائدہ تھا، اور اگر انہیں لگتا ہے کہ یہ آیت ہمارے خلاف بیان دے رہی ہے تو اس آیت کو یہ لوگ کیا کر دیتے تھے؟ بدل دیا کرتے تھے۔ تو اسی پر یہ بات ہو رہی ہے کہ ایسی کتاب بھیج، ہے نا۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابراہیم، کہ اے رب قدیر ان کے لیے ایک ایسی کتاب بھیج جو بنا تحریف کے تلاوت کی جائے، ہے نا، جو بنا رد و بدل کے بیان کی جائے، اور وہ رسول سکھائے انہیں کتاب نقطہ نقطہ، حرف حرف یاد کرا دے، ہے نا، کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کیسے سکھائے کہ اس کا نقطہ نقطہ ہے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی بات، ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پیغام ہے اس پیغام کے اندر سے ہر ایک چیز یعنی نقطہ نقطہ، چھوٹی سے چھوٹی، باریک سے باریک چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کیا کرے؟ اپنی امت کو سکھایا کرے کہ اے میرے بندو یہ کام کرو، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، اس سے تمہارا رب راضی ہو جائے گا، ہے نا، اور حرف حرف یاد کرا دے۔ تو آج الحمدللہ ہمارے مقدس کتاب جو ہمیں دی گئی ہے وہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی
امت کے دلوں میں اس طرح رکھ دی ہے کہ وہ آپ انہیں کسی بھی وقت اٹھا کر کہیں کہ خدا کے فرمان کو سناؤ تو الحمدللہ وہ بلا جھجک اسی وقت آپ کو خدا تبارک و تعالیٰ کے ان تمام فرمان کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو کیا کریں گے، آپ کو سنائیں گے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ اور ہر آیت کے مضمون کو سمجھا کر مطمئن کر دے، کیا کر دے، ہر آیت کا ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی کسی آیت کو اتارا ہے، اپنے کسی بھی فرمان کو اتارا ہے، تو اس فرمان کے تحت کیا چیزیں آتی ہے، ان تمام چیزوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھا دے۔ اور کیسا سکھا دے، مطمئن کرنے والا، یعنی دل کو تسلی مل جائے اس طرح انداز میں سکھا دیا کرے۔ اور دانش مندی یعنی عقل مندی کے ساتھ، دانش مندی و حکمت کی حقیقت نمایاں ہو جائے، یعنی دانش مندی یعنی عقل مندی کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہو جائے، کھل کر سامنے آ جائے، عہد و اسرار کھل جائے، یعنی جو راز کی باتیں ہیں وہ تمام بھی کیا ہو جائے، اجاگر ہو جائے۔ اس طرح اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرے، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، اپنے خدا کے کلام کو اس انداز میں سکھا دے کہ انسان کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور وہ تمام باریکیوں کو کیا کر لے، سیکھ لے، تاکہ اسے نفع بخش ہو جائے وہ چیزیں۔ اپنے قول و عمل سے سوچنے اور حق تک پہنچنے کے ڈھنگ سکھا دے اور ہر جنگ سے پاک و صاف آئینے کی طرح مجلہ فرما دے، ہے نا۔ اور ان کے دلوں کو ایسی عزت و غلبے والے حکمت والے رسول کے لیے تجھ سے ہماری دعا اس لیے ہے کہ بے شک صرف تو ہی غلبے والا اور غلبہ عطا کرنے والا ہے نا۔ تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ اے رب قدیر، ہم جو تجھ سے دعا کرتے ہیں یہ کس لیے کرتے ہیں کہ تو غلبے والا ہے، یعنی تجھے اختیار ہے، تجھ میں پاور ہے کہ تو ہی ہے جو ہماری دعاؤں کو قبول کر سکتا ہے، اور تیرے اندر یہ غلبہ ہے، تیرے اندر یہ طاقت و قوت ہے۔ حکمت والا، حکمت کی تعلیم دینے والا ہے، کون؟ اللہ تبارک و تعالی، وہ کیا ہے؟ حکمت والا ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون بے رغبتی کرے دین ابراہیم سے مگر جس نے بے وقوف بنا لیا خود اپنے کو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک یقیناً چن لیا ہم نے ان کو دنیا میں، اور بے شک وہ آخرت میں یقیناً لائقوں میں سے ہے۔ اور میرے مخلص بندے عبداللہ ابن سلام کو دیکھو کہ انہوں نے اپنے دونوں بھتیجے مہاجر اور سالمہ سے کہا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ توریت میں صاف صاف آیا کہ بنی اسماعیل سے وہ نبی پیدا ہوں گے جن کا نام احمد ہوگا، ہے نا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میرے مخلص بندے عبداللہ ابن سلام کو دیکھو، ہے نا۔ عبداللہ ابن سلام جو تھے انہوں نے کیا کیا، اپنے بھتیجوں کو حکم دیا، کس کو؟ مہاجر اور سالمہ کو، کہ تم لوگ دیکھو کہ توریت کے اندر جو کتاب ہمیں عطا کی گئی ہے اس کے اندر ہمیں صاف لفظوں میں بتا دیا گیا ہے کہ آخری وقت میں ایک ایسا رسول آئے گا جو تمام رسولوں کا سردار ہوگا، جس کے لیے میں نے پوری عالم کو پیدا کیا ہے نا۔ تو اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ کیا ہوگا؟ احمد۔ اور توریت کتاب کے اندر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت سے نام دیے گئے ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کل 99 نام ہیں۔ کتنے؟ 99۔ اور ان 99 ناموں میں سے ایک نام ہے احمد، ہے نا۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے اپنے بھتیجوں کو حکم دیا تھا کہ تم لوگ توریت کے اندر جو تمہیں ذکر سکھایا گیا ہے، تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ جب تمہارے پاس احمد نبی آئے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور تم ان کے دور کو پاؤ، ان کے دور میں تمہیں ان کا دور ملے، تو تم کیا کرنا؟ ان کو پر اسلام لے آنا، ہے نا۔ تو ان میں سے ایک نے اسلام اپنایا تھا اور ایک نے اسلام نہیں اپنایا۔
اور میرے مخلص بندہ عبداللہ ابن سلام کو دیکھو کہ انہوں نے اپنے دونوں بھتیجے مہاجر اور سالمہ سے کہا کہ تم لوگ جانتے ہو توریت میں صاف صاف آیا ہے کہ بنی اسماعیل سے وہ نبی پیدا ہوگا جن کا نام احمد ہوگا، جو انہیں مانے گا ہدایت پائے گا، ہے نا۔ توریت میں صاف لفظوں میں بتا دیا تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گا وہ کس پر ہوگا؟ ہدایت پر ہوگا، یعنی اس کا خاتمہ بھی کس چیز پر ہوگا؟ ہدایت پر، اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھے گا، اور جو نہ مانے گا اس پر خدا کی پھٹکار ہوگی، ہے نا۔ اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی بتائی ہوئی شریعت کو، آپ کے بتائے ہوئے راستے کو نہیں مانے گا تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے، سزا ہے، پھٹکار ہے اس کے لیے۔ سالمہ نے تو اسلام قبول کر لیا ہے نا، 2 بھتیجے تھے، ان میں سے ایک تھے سالمہ، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پایا تو انہوں نے کیا کر لیا؟ اسلام قبول کر لیا، اور مہاجر نے انکار کر دیا۔ تو جو سالمہ تھا وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا، اور جو مہاجر تھا وہ کیا ہو گیا؟ اپنے ہی کفر کے دلدل میں غرق ہو گیا۔ حالانکہ وہ دونوں سارے یہود و نصارہ بلکہ مشرکین بھی جان رہے ہیں کہ دین ابراہیمی سے جس پر وہ سب ناز کیا کرتے ہیں ان کو دور کا بھی تعلق نہیں رہا، ہے نا۔ یہ جو آج خود کو یہودی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہودی اور نصرانی، ہے نا۔ اور یہودی، پکا یہودی کون ہوگا؟ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھے گا، ہے نا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں حکم دیا تھا، ہے نا۔ کیا تھا؟ کہ جب تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاؤ تو ان پر ایمان لانا، ہے نا۔ اور یہ شریعت بھی ہے، اور یہ قاعدہ کلیہ بھی ہے کہ ایک نبی ہو، ٹھیک ہے، اور جب وہ نبی دنیا سے چلے جائے اور ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نئے نبی کو کیا کرے؟ مبعوث فرمائے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے۔ تو اب جو پہلے والے نبی کے جو ماننے والے تھے، اب ان کے لیے کیا ضروری ہو گیا ہے کہ وہ اپنے پہلے نبی سے ہٹ کر جو اب نئے نبی آئے ہیں ان پر ایمان لائے اور ان کا کلمہ پڑھ لے۔ جس طرح حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے اب کیا ہو گیا کہ جب آخری نبی آ گئے، یعنی یہود اور نصرانیوں کے لیے ضروری کیا ہو گیا کہ اب وہ ان کی پرانی شریعت کو چھوڑ دے، کیا کر دے؟ ان کے پرانے دین کو چھوڑ دے اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرے؟ چلے پڑے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہے، اس پر اپنے آپ کو چلا لے، ہے نا۔ تو اب ان کے لیے یہی ہے۔ اور جو یہودی ہے، جو یہ اپنے آپ کو پکا سچا یہودی کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہم حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ماننا اور ایمان لانا کب ہوگا؟ جب آپ ان کے ہر ایک فرمان پر عمل کریں گے، ہے نا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تو دعا کی تھی نا کہ اے رب قدیر ہماری نسل میں ایک ایسے نبی کو بھیج دے جو پورے عالم کے لیے کیا ہو؟ ہدایت دینے والا ہو، ہے نا۔ تو اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تھی اس سے وہ لوگ منہ موڑ لیے، ہے نا۔ اب منہ موڑ لیے تو وہ ابراہیمی کہاں کہلائے گئے؟ ابراہیمی کہلائے گئے؟ وہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہے نا، لیکن وہ ابراہیمی ہوئے ہی نہیں۔ کیوں؟ اگر ابراہیمی ہوتے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، ہے نا۔ تو ان لوگوں کا دور دور تک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اب کوئی ناطہ نہیں، بلکہ یہ ہم لوگ ہیں جن کا ناطہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے، کیونکہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہے وہی شریعت مصطفیٰ ہے نا۔ کیوں؟ کیونکہ جو فرمان انہوں نے دیے تھے وہی فرمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھایا، ہے نا۔ تو ان کا دور کا بھی تعلق نہیں رہا اور پیغمبر اسلام نے ملت ابراہیمی کو بالکل اپنا لیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
شریعت ابراہیمی کو کیا کیا تھا؟ اپنا لیا۔ اب اسلام کا انکار دین ابراہیمی کا انکار ہے۔ اب کیا ہو گیا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا انکار کرے گا، یعنی شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آج ہماری شریعت ہے، اگر کوئی یہودی اس کا انکار کرے گا تو گویا کہ اس نے اپنے ہی نبی کا انکار کر دیا، اپنے نبی کی بتائی ہوئی شریعت کا ہی انکار کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ماننا ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کون بدرستی ہوش حواس بے رغبتی کے اظہار ایسی صورت میں بلا کرے اور انکار اور بیزاری سے کام لے کہ دین ابراہیمی سے، مگر ہاں ایسے احمق سے ہو سکے گا جس نے دیدہ اور دانستہ، یعنی دیکھتے جانتے اور سمجھتے ہوئے، ہے نا، اپنی حماقت سے یعنی بیوقوفی سے بنا لیا خود اپنے آپ کو بیوقوف، ہے نا، یعنی وہ جانتا ہے اور سمجھتا بھی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم نے پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے جو آخری زمانے میں آخری رسول بن کر آئیں گے، جو میری اولاد میں سے ہوں گے، جن کا نام احمد ہوگا، جنہیں محمد بھی کہا جائے گا، ہے نا۔ تو اب ان کی شریعت کو ماننا تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا، لیکن اب ان لوگوں نے اس فرمان پر عمل نہیں کیا، حالانکہ وہ جانتے ہیں اور جانتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا۔ کیا کر لیا؟ بیوقوف بنا لیا۔ وہ دوسروں کو بیوقوف بنانے گئے لیکن خود اپنے آپ کو بیوقوف بنا بیٹھے، ہے نا۔ اور احمقوں کی طرح یہ کہتے ہیں کہ ہم کو دین ابراہیمی چاہیے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں تو اپنے آباء و اجداد یعنی ابراہیم علیہ السلام کا دین ہی چاہیے، ہمیں یہ شریعت نہیں چاہیے۔ جبکہ تمہیں تو حکم دیا گیا تھا کہ تمہیں یہ شریعت پر چلنا ہے، اب تم اس شریعت پر نہیں چل سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ چکی ہے اور حضرت ابراہیم کا بھی فرمان آ چکا ہے کہ تمہیں شریعت محمدی پر چلنا ہوگا، اور یہ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو شریعت ابراہیم ہی چاہیے، پھر بھی اس دین کو پا کر نہ لے، اور حضرت ابراہیم جس رسول کے لیے دعا کرتے تھے اس کو پا کر قبول نہ کرے، ہے نا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن کے لیے دعا کی تھی اس رسول کو بھی پا کر ان لوگوں نے نہیں پایا۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ہم پانی پورے جہاں میں تلاش کر رہے ہیں کہ ہماری پیاس بجھ جائے، لیکن بتانے والے نے بتا دیا کہ یہاں پر پانی ہے، لیکن ہم اس دیکھتے ہوئے بھی اس پانی سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ ایسی ہی بات ہو گئی نا، تو مطلب یہ خود کو بیوقوف بنانا ہوا کہ پانی تمہارے پاس موجود ہے لیکن تم اسے شراب نہیں ہو رہے ہو۔ کاش یہ لوگ صحیح طور پر حضرت ابراہیم کو پہچانتے، ہے نا، تو ایسی حماقت نہ کرتے، یعنی بیوقوفوں والا کام نہ کرتے۔ حضرت ابراہیم کو ہم نے اپنا خلیل و دوست بنایا تھا۔ کون؟ کس نے؟ حضرت رب قدیر نے حضرت ابراہیم کو کیا بنایا تھا؟ اپنا دوست اور اپنا خلیل بنایا تھا، اور بے شک و صبح یقیناً چن لیا تھا ہم نے ان کو دنیا میں۔ کس نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہی چن لیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست اور اپنا خلیفہ دنیا میں بھی، اور بے شک و صبح اور آخرت میں بھی یقیناً ہمارے برگزیدہ اور لائق اور بڑی لیاقت رکھنے والوں میں سے ہے۔ کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہے نا، کہ وہ لائق لوگوں میں سے تھے، ہے نا، اور آخرت میں بھی ہم نے انہیں چن لیا ہے۔ کس نے؟ اللہ رب القدیر نے اپنے محبوب بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، کیونکہ وہ کمالات کی اہلیت بڑی رکھتے ہیں، یعنی وہ بڑے کمال کی اہلیت رکھتے تھے، یعنی وہ کمال والے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چن لیا کیونکہ وہ اہل تھے اس چیز کے، ہے نا۔ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب حکم دیا انہیں کہ پروردگار نے کہ سر جھکاؤ، عرض کیا کہ سر جھکا دیا میں نے سارے جہاں کے پروردگار کے لیے۔
ان کو بلند مرتبہ بنانے کے لیے ایک وقت تھا جب حکم دیا تھا انہیں ان کے پروردگار اللہ تعالیٰ نے کہ سر بلندی کے لیے ہمارے سامنے اپنا سر جھکا دو، ہے نا، کہ اپنے سر بلندی یعنی کامیاب ہونا ہے تو میرے آگے سر جھکا دو۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے عرض کیا کہ تعمیل حکم میں لیجئے، سر جھکا دیا میں نے سارے جہاں کے پروردگار اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے۔ یعنی حکم دیا گیا تھا کہ اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو میری بارگاہ میں سر جھکا دو تو تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ اور یہی طریقہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہمیں کامیابی چاہیے، چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہو، ہے نا، چاہے آپ دولت کے خواہش مند ہو، ہے نا، آپ عزت کے خواہش مند ہو، آپ کاروبار میں ترقی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، ہے نا، آپ چاہے کسی بھی طرح کی بلندی چاہتے ہو، ہے نا، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، رب قدیر کی بارگاہ میں سر جھکانا ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں جب اذان ہوتی ہے تو اذان میں بھی ہم سنتے ہیں نا حی علی الفلاح، ہے نا، کہ آؤ کامیابی کی طرف، کس کی طرف، کامیابی کی طرف، اور ساتھ ہی میں کیا کہا جاتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ تو یہ سر کب جھکاتا ہے بندہ، جب نماز میں ہوتا ہے تب، یعنی جب تم نماز پڑھو گے، خدا کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاؤ گے تو تمہارے لیے دولت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، برکت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، عزت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ دو ہی شخص ہے، دو شخص ایک ساتھ بیٹھے ہوئے، اس میں سے ایک بندہ اگر نمازی ہوگا اور ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا ہوگا، لیکن اگر کوئی آنے والا آئے گا تو سب سے پہلے اس کا دھیان کس کی طرف جائے گا، جو نماز پڑھتا ہے اس کی طرف، اور فطرتاً وہ سب سے پہلے سلام بھی اسی بندے کو کرے گا اور ہاتھ بھی اسی بندے سے ملائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک محبت ہے نا، کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ ایک لگاؤ ہو گیا، اور یہ لگاؤ کس وجہ سے تھا، کیونکہ وہ بندہ خدا کی بارگاہ میں سر جھکاتا تھا، تو خدا کی بارگاہ میں سر جھکانے کی وجہ سے اس بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دوسرے بندوں کے اندر اس کے لیے عزت رکھ دی، ہے نا۔ تو یہ فائدہ ہے سر جھکانے کا۔ تو جب بھی ہم سر جھکاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، ہمارے درجات کو بلند کر دیتا ہے اور ہمارے لیے رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، ہمارے لیے عزت کا مقام بھی بڑھا دیتا ہے نا۔ تو اسی لیے اگر جب بھی کامیابی چاہیے تو کیا کرنا ہے، مسجد میں آنا ہے، جب بھی وقت ملے، خدا اگر کہیں باہر ہے اور جہاں کہیں ہے تو وہاں بھی نماز پڑھ لیا کرے، کیونکہ پچھلے کے انبیاء اکرام کو یاد رکھیں، پچھلے کے انبیاء اکرام کے لیے جو امتیں تھی ان کے لیے ایک مخصوص جگہیں ہوا کرتی تھی۔ کیا ہوا کرتی تھی؟ ایک خاص جگہ ہوا کرتی تھی کہ اگر تمہیں عبادت کرنی ہے تو تمہیں اسی جگہ آنا ہوگا، ہے نا۔ اگر تمہارے لیے عبادت ہے، خدا کی بندگی کرنی ہے تو ایک پرٹیکولر جگہ پر، ایک خاص مقام پر آ کر عبادت کرنی ہوگی، دوسری جگہ پر عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن ہم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہمیں یہ ملی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے صدقے میں ہمارے لیے پوری دنیا کو مسلح بنا دیا، ہے نا، کہ اب بندہ جہاں کہیں ہو، اگر سفر میں ہے، مسجد نہیں ہے، لیکن وہ جہاں کہیں ہے اور نماز کا وقت ہو رہا ہے تو وہیں پر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ لے، ہے نا۔ اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھے، اگر مسجد ہے تب وہ جا کر نماز پڑھے گا۔ لیکن کبھی کبھی ہم سفر میں بھی ہوتے ہیں، اگر ٹرین میں ہوتے ہیں، ہے نا، کبھی ہم فلائٹ میں ہوتے ہیں، کبھی ہم ایسی جگہ پر بھی ہوتے ہیں کہ جہاں ہمیں دور دور تک مسجد نہیں ملتی، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اسی جگہ پر ہمیں نماز پڑھ لینی ہے نا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے انعام و اکرام دیا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے، تو اے میرے بندو تمہارے لیے یہ اکرام ہے، تمہارے لیے یہ نعمت ہے کہ تم دوسری امتوں کی طرح نہیں ہو، ہے نا، تم دوسری امتوں کی طرح نہیں ہو بلکہ تم دوسری امتوں سے بڑھ کر ہو، اس لیے میں نے تمہارے لیے پوری کائنات کو، پوری دنیا کو، پوری زمین کو تمہارے لیے مسلح بنا دیا۔ تو اب جہاں کہیں رہے ہمیں نماز پڑھنی ہے اور اپنے سر کو جھکانا ہے۔
ववस्सा बिहा इब्राहिम बनीहि व याकूब या बनी इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और वसीयत की इसी नियाज़मंदी की इब्राहिम ने अपने बेटों को और याकूब ने कि ए बच्चों, बेशक अल्लाह ने चुन लिया तुम्हारे भले को दीन, तो हरगिज़ ना मरो मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। और दमे आखिरत तक, यानी अपनी आखिरी सांस तक, है ना, दमे आखिरत तक वसीयत की इसी नियाज़मंदी व सजदा रेज़ी की इब्राहिम ने भी और अपने बेटों को और उनके बेटे याकूब ने भी, यानी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को क्या नसीहत की कि नमाज पढ़ते रहना, खुदा की बारगाह में अपने सर को झुकाते रहना, है ना, यही नसीहत की थी। कि उनकी वसीयत यूँ थी कि ए मेरे बच्चों और वारिसों, उसको खूब समझ लो और गिरा बांध लो, यानी मजबूती से, हम कहते हैं ना कि मगज में बात फिट कर लो, है ना, इसी तरह इसको क्या कहते हैं, गिरा बांध लो, यानी अपने जहन में ये बात को अच्छे से फिट कर लो कि बेशक वो सुबह अल्लाह ताला ने बड़ा ही करम फरमाया कि चुन लिया और वो भी तुम्हारे ही भले को कि खूब नफ़ा में रहो दीन और तुम्हारे दस्तूरे ज़िंदगी और फलाह को, है ना, कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए दीन को चुन लिया है। क्या कर लिया है? दीन को चुन लिया है, यानी हमारे लिए इस्लाम को चुना, ये अल्लाह ने चुना है, हमने नहीं चुना। क्योंकि किसी को ईमान देना और किसी का ईमान लेना ये खुदा के हाथ में। हमने पिछले बुधवार को जब खुदा की बारगाह में जो अकीदे हमने पढ़े तो उसमें से हमने ये अकीदा भी पढ़ा था ना कि ईमान देने वाला कौन है? अल्लाह है, और ईमान लेने वाला भी कौन है? अल्लाह है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए, बंदों के लिए ये दीन चुन लिया है ना, ये शरीयत अल्लाह ने हमारे लिए पसंद की है। तो जो अल्लाह पसंद करे ना उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं होती, है ना, कि होती है किसी चीज़ की, इंसान के चुनाव में कमी हो सकती है, हमारे और आपके चुनने में कमी हो सकती है, गलती हो सकती है, लेकिन खुदा ने हम पर ये करम किया है, ये खुदा का करम है हम पर, ये उसका फजल है कि उसने हमारे लिए इस शरीयत को चुन लिया है कि ए मेरे बंदो, तुम मुझ पर ईमान रखो, मेरे नबी पर ईमान रखो, ये खुदा का करम है और ये उसी की अता है ना। और तुम्हारे दस्तूरे ज़िंदगी और फलाह को भी, यानी तुम्हारे ज़िंदगी गुजारने के तरीके को भी अल्लाह ने चुन लिया है ना, वही। और ये तरीका कौन सा है? जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, और उन्होंने क्या बताई? वो जो शरीयत हमें सिखाई गई वही दस्तूरे ज़िंदगी। और वो दस्तूरे ज़िंदगी क्या है? आप देखो कि हमारे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते पर चलने के आदाब हमें सिखाए हैं कि जब रास्ते से गुजरो तो अपनी निगाह को नीचे रखो, है ना, क्या करो? अपनी निगाह को नीचे रखते हुए चलो, और जब तुम रास्ते से गुजरो तो किसी के घरों में ताका झाकी ना करो, ये दस्तूरे ज़िंदगी है ना। और जब बाज़ार में जाओ तो बाज़ार में उसके कवानीन, जो ख़रीदो फरोख्त के कवानीन है, उस हिसाब से ख़रीदो और बेचो, ये भी दस्तूर ज़िंदगी है ना। तो तमाम जो शरीयत मुतहरा हमें दी गई है वही दस्तूर ज़िंदगी है, और ये खुदा ने हमारे लिए चुन लिया है कि तुम इस पर चलोगे तो फ़ायदामंद रहोगे, अगर तुम इससे हट गए तो तुम्हारे लिए नुकसान है। तो जो शरीयत मुहम्मदी हमें अता हुई है, जो सहाबा इकराम ने हमें बताई है, जो आइम्मा ने हमें बताई है, ताबईन तबे ताबईन मुहद्दिसीन ने हमें बताई है, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस पर चलें, क्योंकि अल्लाह ने हमें इख्तियार भी दिया है ना। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इख्तियार दिया है, सोच समझ हमें दी है, तो हमें उसका इस्तेमाल करना है। और ये फलाह के लिए था, यानी कामयाबी के लिए था हमारी। तो याद रखो कि कुछ हो जाए, यानी कुछ भी हो जाए, मगर तुम लोग हरगिज़ ना मरो
اور جس ساعت کو موت کی ساعت کہتے ہیں، یعنی جس گھڑی کو نجا کا وقت کہتے ہیں نا، سکرات، یعنی جب بھی تم مرو، یعنی تمہارے پاس جب موت کا فرشتہ آئے نا تو تم کیسی حالت میں مرو کہ تمہارا ایمان تمہارے پاس سلامت رہے، ہے نا۔ تو اور یہ کب ہوگا؟ ہمارا ایمان سلامت کب ہوگا؟ جب ہم اس شریعت پر چلیں گے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ جو علماء نے ہمیں بتایا ہے کہ جو چیزیں حلال کھائی جاتی ہے، جو کام حلال طریقے سے کیے جاتے ہیں، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، اور جو حرام ہمارے لیے ٹھہرایا گیا ہے شریعت میں، اس سے ہمیں بچنا ہے نا۔ حلال و حرام سے ہمیں پرہیز کرنا ہے، اس میں تفرقہ رکھنا ہے کہ یہ حلال کام ہے تو اس سے کرنا ہے، اور حرام کام ہے اس سے بچنا ہے۔ اسی سے ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، ہے نا۔ تو جس ساعت کو موت کی ساعت کہتے ہیں وہ تمہارے پاس نہ آنے پائے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی جب تمہارے پاس موت آئے تو اس حالت میں تم جاؤ اس دنیا سے کہ تم مسلمان ہو، ہے نا۔ یعنی جب مرو تو مسلمان ہو کر مرو، تمہاری ایمان کی دولت، تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری سچی محبت تمہارے دل میں موجود ہو، ایک منٹ کو بھی اسلام کا دامن چھوٹنے نہ پائے۔ یعنی آپ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ آخری وقت، قیامت سے پہلے کچھ وقت ایسا بھی ہوگا، آخری وقت ایسا بھی ہوگا کہ انسان کا اپنے ایمان کو بچانا ایسا ہوگا جیسے اپنے ہاتھ میں انگارے، یعنی جلتا ہوا کولسا، جلتا ہوا کوئلہ پکڑنا۔ آپ دیکھیں نا، جلتا ہوا انگارہ ہم ہاتھ میں نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ اس سے ہمیں تکلیف ہوگی، ہم اس کو فوراً چھوڑ دیں گے، ہے نا۔ تو اب ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ اب دیکھیں نا، یہ وقت ایسا آ چکا ہے جو رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ آخری وقت ایسا ہوگا کہ انسان کو اپنے ایمان کو بچانا اس طرح ہوگا کہ اپنے ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ پکڑنا۔ تو آج دیکھیں کہ قدم قدم پر ایسی چیزیں ہو رہی ہے جو ہمارے ایمان کے لیے خطرناک ہے نا۔ ہم سوشل میڈیا چلاتے ہیں تو آج کے نوجوان لوگ گانے، یعنی موسیقی گانے کے اندر اس طرح ڈوبے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس میں کفریہ الفاظ موجود ہے نا، کفریہ گانے بھی آتے ہیں، حالانکہ یہ ہمارے لیے حرام ہے سننا، ہمارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور اس کی بھی سزا ہے کہ جو بندہ موسیقی سنے گا، یعنی گانے سنے گا، میوزک سنے گا، تو اس کے کانوں کے اندر پگھلایا ہوا شیشہ ڈالا جائے گا۔ کیا ڈالا جائے گا؟ شیشہ ڈالا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ کان کی ہمیں نعمت دی ہے نا، تو یہ اس کے کلام کو سننے کے لیے دی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کو سننے کے لیے دی ہے۔ تو آج ہم کیا کرتے ہیں؟ نعت نہیں سنتے، خدا کے فرمان کو نہیں سنتے، تو ہم کیا کس چیز میں لگے کہ ہم گانے سننے میں لگے۔ یاد رکھو، حساب کا جس دن ہوگا نا، اس دن ہمیں یہ کان بھی ہمارا حساب دینا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تمہیں یہ نعمت دی تھی تو تم نے اس کا کیا کیا۔ اور یاد رکھو، اس دن تمہارے لب سل دیے جائیں گے، منہ بند کر دیے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے جسم کے اعضاء خود گواہی دیں گے۔ یہ آنکھ ہے نا، یہ آنکھ گواہی دیں گی کہ اے خدا، تو نے مجھے اس بندے کو عطا کیا تھا بطور نعمت اور رحمت، ہے نا۔ تو اس نے مجھ سے اچھے کام نہیں لیے، بلکہ جو نیک چیزیں دیکھنے والی تھی، تیرے گھر کی زیارت کرنے کے لیے ہمیں آنکھیں دی گئی تھی، تیرے قرآن کی تلاوت ہم اس سے دیکھ سکتے تھے، لیکن تیرے اس بندے نے اس آنکھ سے یہ سب چیزیں نہیں دیکھی، بلکہ کیا دیکھا؟ حرام کاری دیکھی، فلمیں دیکھی، ہے نا۔ جب ہاتھ دیے تو ہاتھ بھی اس وقت گواہی دیں گے کہ اے خدا، تیرے اس بندے کو جو تو نے ہاتھ دیے تھے نا، تو یہ ہاتھ اس نے کسی کی مدد کرنے کے لیے نہیں بڑھایا تھا، اچھے کام کے لیے نہیں بڑھایا تھا، نماز کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند نہیں کیا تھا، بلکہ اس سے جوا کھیلنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، اس نے چوری کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ اسی طرح
جسم کا ہر عضو ہے نا، ہر حصہ خدا کی بارگاہ میں گواہی دے گا، لیکن آج ہم اس سے بے خوف ہیں، جیسے ہمیں حساب ہی نہیں دینا خدا کی بارگاہ میں۔ تو آج سے ہمیں اپنے ان اعضاء کو اس طرح سنبھال کے رکھنا ہے، کیونکہ یہ خدا کی نعمت ہے اور اس کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں دینا ہے نا۔ تو وہی کام کرے جو شریعت نے حکم دیا ہے کہ تمہارا ہاتھ کس لیے کام آئے، تمہارا پیر کس لیے کام آئے، اور انسان کا جسم کس لیے کام آ سکتا ہے، شریعت نے پوری طور پر بتا دیا ہے نا۔ تو ہمیں اسی طریقے پر چلنا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقرأ الفاتحہ۔